یہ سب گڈھوں میں گریں گے بائی حامد میر۔ وہ جھکی جھکی نظروں کے ساتھ میرے خلاف ایک ایسے جرم کا اعتراف کر رہا تھا جس کے بارے میں مجھے کوئی خبر نہیں تھی۔ جب اس نے تیسری دفعہ کہا کہ مجھے معاف کر دیں تو میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا کہ بھائی صاحب، میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں، آپ مجھ سے بار بار معافی نہ مانگیں۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے اپنے رویے پر شرمندگی ہونے لگی۔ اب میں معافیا مانگنے لگا۔ قصہ یہ تھا کہ ایک صحافی دوست کے ذریعے پتہ چلا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں کافی دن تک ٹالتا رہا۔ میرا خیال تھا کہ یہ بھی 9 مئی کے کسی واقعے میں ملوث ہوگا اور گرفتاری سے بچتا پھر رہا ہوگا۔ صحافی دوست نے کہا کہ یہ کوئی عام کارکن نہیں ہے بلکہ تحریک انصاف کے اہم ترین لوگوں میں سے ایک ہے، لیکن اب اس کی سوچ میں تبدیلی آ گئی ہے اور وہ پاکستان سے جا رہا ہے، لیکن جانے سے پہلے آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کل شام اسی صحافی دوست کے گھر ملاقات کا وقت طے ہو گیا۔ مقررہ وقت پر دوست کے گھر پہنچا تو وہاں میرا انتظار کرنے والے صاحب کا چہرہ بڑا شناسا تھا۔ پوچھا، آپ کے ساتھ کہاں ملاقات ہوئی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ بنی گالہ میں آپ سے سلام دعا ہو چکی ہے۔ یہ صاحب پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں اور تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سیل سے وابستہ تھے۔ انہوں نے شرمندگی سے بھرپور لہجے میں رک رک کر بتایا، میں نے سوشل میڈیا پر بہت سے جعلی اکاؤنٹ بنا رکھے تھے۔ کوئی اکاؤنٹ خاتون کے نام پر تھا، کسی اکاؤنٹ پر قرآنی آیات لگا رکھی تھی اور کسی اکاؤنٹ پر پاکستان کا پرچم لگا رکھا تھا، لیکن ان سب اکاؤنٹ سے جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ سوشل میڈیا پر جھوٹ بولنا پاکستان کی خدمت ہے۔ پھر ایک دن ہمارے سوشل میڈیا سیل سے وابستہ تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما اور ہماری ایک ساتھی کے درمیان ناجائز تعلقات کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ جس عورت کی میں بہنوں کی طرح عزت کرتا تھا، اس کا مکروہ چہرہ سامنے آیا تو احساس ہوا کہ میں ایک صحیح مقصد کے لیے غلط لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہوں۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے نہ صرف تحریک انصاف بلکہ پاکستان ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ پاکستان چھوڑنے سے پہلے وہ 3 لوگوں سے معافی مانگنا چاہتے تھے، ان میں سے ایک میں بھی تھا۔ میں نے پوچھا، آپ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے ایک لمبا سانس لیا اور پھر گویا ہوئے کہ 2019 میں آپ نے روزنامہ جنگ میں ایک کالم لکھا تھا جس کا عنوان تھا، میں تمہیں نہیں رلاؤں گا۔ اس کالم میں آپ نے لکھا تھا کہ بہت جلد سیاست کا ہیرو ولن اور ولن ہیرو بن جائے گا اور وہ بہت روئیں گے جو کہتے تھے کہ میں تمہیں بہت رلاؤں گا۔ اس کالم کے بعد آپ کے خلاف ایک پوری مہم چلائی گئی۔ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سیل کو حکم دیا گیا کہ حامد میر کو اتنی گالی دو کہ یہ خان صاحب سے معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ وہ روزانہ کسی نہ کسی یوٹیوبر سے میرے خلاف ویلاگ کراتے، فیس بک اور ٹویٹر پر نئے نئے الزامات لگواتے، ٹرینڈ چلواتے، لیکن آپ اپنی دھن میں مگن رہتے، لہذا ہم غصے میں آ کر آپ پر مزید گھٹیا الزامات لگاتے۔ پھر انہوں نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور مجھے وہ سب دکھایا جو وہ سوشل میڈیا پر میرے خلاف پھیلاتے رہے۔ میرے سمیت 30 صحافی اور اینکرز ان کے نشانے پر رہے تھے، ان میں سے کچھ خواتین صحافی بھی شامل تھیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو ان سب سے معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان سب سے باری باری ملنا مشکل ہے، لیکن آپ سے معافی اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ ہم سے اتنی نفرت نہیں کرتے جتنی نفرت ہم نے آپ سے کی۔ کافی دیر گفتگو کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 2 دن بعد میں یہ ملک چھوڑ کر چلا جاؤں گا، لیکن جاتے جاتے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو 2019 میں یہ کیسے پتہ چل گیا تھا کہ ہمارا انجام بہت دردناک ہوگا اور دوسروں کو رلاتے رلاتے ہم خود رونے لگ جائیں گے؟ یہ سوال سن کر میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ جس کالم کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ کس تاریخ کو شائع ہوا؟ ڈاکٹر صاحب نے لیپ ٹاپ سے چیک کیا اور بتایا کہ آپ کا کالم 21 نومبر 2019 کو شائع ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ یاد کریں، فروری 2019 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ لکھا تھا۔ یہ فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف نہیں تھا، بلکہ خفیہ اداروں کی سیاست میں مداخلت، میڈیا پر غیر اعلانیہ سینسرشپ، پیمرا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نااہلی کے خلاف تھا۔ اس فیصلے کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ نے قاضی فائز عیسیٰ کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور کچھ صحافیوں کو ان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی۔ میں نے باجوہ سے اختلاف کیا اور قاضی فائز کے خلاف سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے کالم لکھ دیا۔ کالم شائع ہوا تو وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے مجھے بلایا اور کہا کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے۔ افسوس کہ اس یقین دہانی کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس فائل کر دیا گیا۔ مجھ پر واضح ہو گیا کہ تحریک انصاف تباہی سے دوچار ہونے والی ہے، کیونکہ جس جماعت نے انصاف کے ادارے کا فیصلہ تسلیم کرنے کی بجائے فیصلہ لکھنے والے کو تباہ کرنے کی سازش کی، اس کا اپنا مقدر تباہی۔ یہ تباہی مجھے دیوار پر لکھی نظر آ رہی تھی
لہذا میں نے کالم لکھ کر وارننگ دی، لیکن میری وارننگ پر مجھے گالیاں دی گئیں۔ میرا جواب سن کر ڈاکٹر صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، معانقہ کیا اور ایک دفعہ پھر معافی مانگ کر رخصت ہو گئی۔ گھر واپس آتے ہوئے میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش فروری 2019 میں تحریک انصاف کی حکومت فیض آباد دھرنا کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد نہ کرے، بلکہ اس فیصلے پر عمل درآمد کراتی تو آج پاکستان کے حالات مختلف ہوتے۔ سابق ڈکٹیٹر جنرل مشرف کی آئین شکنی کے خلاف جسٹس وقار سیٹھ کا فیصلہ بھی 2019 میں آیا تھا۔ تحریک انصاف نے اس فیصلے کو بھی مسترد کر دیا۔ یہ فیصلہ لکھنے والے جسٹس وقار سیٹھ نے فوجی عدالتوں کی سزاؤں کو معطل کیا تو تحریک انصاف کی حکومت نے جسٹس وقار سیٹھ کے فیصلے کے خلاف اپیل کر دی۔ میرے جیسے صحافیوں کا قصور صرف یہ تھا کہ ہم عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کرتے رہے اور تحریک انصاف سے گالیاں کھاتے رہے۔ آج تحریک انصاف وہی کہہ رہی ہے جو ہم 2019 میں کہہ رہے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس پارٹی کی قیادت میں اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ اپنے غلطیوں کا کھلے دل سے اعتراف کرے۔ خاطر جمع رکھیے، جو آج تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ آنے والے وقت میں دوسروں کے ساتھ بھی ہوگا۔ یہ دوسروں کے لیے گڑھے کھودتے ہیں اور پھر خود ہی ان گڑھوں میں گر جاتے ہیں۔